بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ایوری ون، ہاؤ آر یو آل؟ ایک ابن القیم کی کوٹ ہے مارننگ ایوننگ اذکار کے حوالے سے کہ وہ کتنے پاورفل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ the morning and evening اذکار play the role of a shield، یعنی جو ہمارے مارننگ ایوننگ اذکار ہیں نا وہ ایک شیلڈ کے طور پہ رول پلے کرتے ہیں۔ the thicker it is the more its honor is protected، یعنی جو جتنی زیادہ اس کی پابندی کرے گا، ریگولرلی ان کو پڑھتا رہے گا، وہ اتنا ہی زیادہ پروٹیکشن میں رہے گا۔ اور ان اذکار کی کیا اسٹرینتھ ہے؟ Its strength can reach to such an extent that the arrow shot at it will bounce back to affect the one who shot it۔ یعنی ان کی اسٹرینتھ، مارننگ ایوننگ اذکار کی اسٹرینتھ اتنی زیادہ ہے کہ لیٹ سے اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، انہوں نے ایرو سے مثال دی ہے نا کہ کوئی آپ کو لیٹ سے کہ نقصان کا ایرو آپ کی طرف پھینک رہا ہے، تو یہ پاورفل اذکار مارننگ ایوننگ کے اتنی اسٹرینتھ رکھتے ہیں کہ وہ ایرو واپس اسی کی طرف پلٹے گا۔ اگر کوئی آپ کو حسد کی نظر سے دیکھ رہا ہے تو دیز اذکارز اتنی اسٹرینتھ رکھتے ہیں کہ وہ حسد باؤنس بیک ہو کر واپس اسی کی طرف جا کے اس کو نقصان پہنچائے گا۔ اور اسی طرح سے جتنے بھی کوئی پرابلمز یا کوئی آپ کو چیزیں نقصان پہنچا سکتی ہیں یہ واپس پلٹتی ہیں۔ تو سبحان اللہ، کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے مارننگ ایوننگ اذکار سے جڑے رہیں اور باقاعدگی سے پڑھیں، ان کی پابندی کریں، ان کو بالکل نہ چھوڑیں۔ اور یہ جو اسکالرس کی جو اس حوالے سے اوپینین ہے کہ کون سے ٹائمنگز ہیں، وین دس دا ٹائم فار مارننگ اینڈ آفٹرنون اذکار اسٹارٹ، تو اس کے بارے میں جو کریکٹ اوپینین ہے نا کہ ٹائم جو مارننگ اذکار کا نا وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے فجر کی اذان سے اینڈ اینڈس ود دا سن رائز۔ ٹھیک ہے، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے بعد کر نہیں سکتے، لیکن جو ٹائم بتایا گیا نا وہ یہی ہے کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے فجر کی، اس کے بعد سے مارننگ اذکار کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے، اینڈ وین دا سن رائزز، تب یہ مارننگ اذکار کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کسی وجہ سے اگر آپ اس ٹائم پہ نہیں کر پاتے تو یو کین آلسو ڈو لیٹر ان دا مارننگ، آپ بعد میں بھی اس کو کر سکتے ہیں سن رائز کے۔ تو انشاءاللہ جو بلیسنگز ہیں اور جو ورچوز ہیں ان اذکار کے وہ مل جائیں گے، لیکن کوشش یہی کریں کہ کریکٹ اوپینین کے اکارڈنگ اگر آپ فجر کی اذان کے بعد سے لے کے سن رائز تک اس کو کر لیں۔ پھر جو ایوننگ اذکار ہیں نا، جیسے شام کے اذکار ہوتے ہیں، وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اکارڈنگ ٹو کریکٹ اوپینین کہ عصر پریئر سے لے کر کنٹینیو رہتا ہے انٹل سن سیٹ، یعنی مغرب سے پہلے پہلے تک۔ جیسے ہی سن سیٹ ہو گیا تو یہ جو ایوننگ اذکار کا ٹائم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جیسے مارننگ کی رولنگ اپلائی ہوتی ہے مارننگ اذکار کے، اسی طرح سے اسی میں ہی ہے کہ آپ اس کو اگر کسی وجہ سے نہیں کر پاتے، مغرب کے ٹائم کے بعد آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ اس ٹائم بھی کر سکتے ہیں، بٹ پریفریبلی کوشش کرنی چاہیے کہ انہی ٹائمنگس کو فالو کیا جائے۔ جیسے عصر کی اذان ہو گئی تو اس کے بعد مغرب تک آپ اس کو پڑھ لیں اس کے اندر۔ نارملی وٹ آئی ڈو از کہ میں عصر کی نماز پڑھتی ہوں، تو جو نماز کے اذکار ہوتے ہیں عصر کی نماز کے بعد وہ پڑھ لیے، پھر ساتھ ہی جو ایوننگ اذکار ہیں ان کو بھی پڑھ لیا، تاکہ مغرب تک اگر آپ جوڑیں گے تو پھر یہ ہو سکتا ہے مغرب پڑھنے کے بعد پڑھے جائیں، تو بیسٹ از کہ آپ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی پڑھ لیں، تاکہ آپ کا ٹائم تو سٹارٹ ہو گیا نا ایوننگ اذکار کا، تو دیٹس دا بیسٹ ٹائم جو آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن کسی وجہ سے کوئی ایمرجنسی، کہیں جانا ہے یا کچھ کر رہے ہیں، بزی ہیں، تو پھر آپ اس کو بعد میں اگر نکل گیا ٹائم تو کر لیں بعد میں، لیکن کریں ضرور۔ پھر ان کے بہت بینیفٹس ہیں ظاہر ہے اذکار کے، جیسے میں نے آپ سے ابن القیم کی کوٹ بھی شیئر کی ہے، اور قرآن میں بھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ او یو ہو بلیو ریممبر اللہ ود مچ ریممبرنس اینڈ گلوریفائی ہز پریزز مارننگ اینڈ آفٹرنون، دی ارلی مارننگ فجر اینڈ عصر پریئرس۔ تو یہاں سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے نا کہ یہ ٹائمنگز بہترین ہیں مارننگ ایوننگ اذکار کے، جب ہم یہ کر سکتے ہیں اللہ کا ذکر، اور اس کے بہت سے فائدے ہیں، اس کو کبھی چھوڑیں مت۔
باقی اپنا قرآن وغیرہ ہم پڑھتے ہیں، چلتے پھرتے تسبیحات کرتے ہیں، لیکن دیر آر اسپیسیفک دعاز جو کہ دعاز کی بکس سے ہمیں مل جاتی ہیں. اب تو دیر آر سو مینی ایپس جہاں پہ مارننگ ایوننگ اذکار دیے گئے ہوتے ہیں، وہ آپ کی ہر جگہ سے ہر لحاظ سے پروٹیکشن کریں گے. تو میک اٹ اے پارٹ آف یور روٹین، ڈیلی اذکار مارننگ ایوننگ ضرور کریں. السلام علیکم.